اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ اے رب العزت، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر کے ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہم آمین۔ یا اللہ پاک، غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک، وہ بہت تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں۔ یا اللہ پاک، ان پر رحم عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، ہماری اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک، ان کے نصیب اچھے بنانا۔ یا اللہ پاک، بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، مشکلات سب کی جو ہیں وہ ان کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا اور کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا کرنا۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ یا اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو سب کو جہنم میں جمع کر دے گا، یعنی وہ لوگ اگر کفر و نفاق پر مریں تو انہیں جہنم میں اکٹھا کر دے گا، کیونکہ کفار بدتر ہوتے ہیں اور سب کا انجام جہنم ہوگا۔ فرمان خداوندی ہے، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار ہرگز نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کیا، اس کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے، اس کے 7 دروازے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 44۔ لوہے کے دروازے کافروں پر لعنت کے ساتھ بند ہیں، ان پر بظاہر تانبے اور بباطن سکہ ہے، اندر عذاب ہے اور باہر ناراضی ہے۔ اس کی سرزمین تانبے، لوہے اور سکے کی بنی ہوئی ہے، اس کے رہنے والوں پر اوپر نیچے دائیں بائیں الغرض ہر طرف سے آگ برس رہی ہے، آگ کی تہیں چل رہی ہیں، ان میں سے آخری درجہ منافقین کا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، دوزخ کی آگ اور اس کی حرارت کا حال بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پیدا کی، پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 برس تک دہکایا اور وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 برس تک دہکایا تو وہ سیاہ پڑ گئی، اب وہ سیاہ اندھیرا ہے۔ اس کی ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اگر دوزخیوں کا کوئی کپڑا زمین والوں کے سامنے آ جائے تو زمین کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے، اور اگر وہاں کے مشروب میں سے ایک ڈول بھی زمین کے سارے پانی میں ملا دیا جائے تو جو بھی اسے پیے مر جائے، اور اگر وہاں کی ایک زنجیر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 32۔ ہر ذرہ کا طول مشرق سے مغرب تک ہے، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اور اگر کوئی آدمی آگ میں داخل ہو پھر وہ وہاں سے نکل کر دنیا میں آئے تو تمام اہل زمین اس کی بدبو سے مر جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، اے جبرائیل، دوزخ کے دروازوں کا حال بیان کرو، کیا وہ ہمارے دروازے کی طرح ہیں؟ کہا، اے اللہ کے رسول، نہیں، بلکہ وہ تو تہ در تہ ہیں، نیچے سے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 سال کا فاصلہ ہے، ہر دروازہ پہلے والے دروازے سے 70 گنا گرم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا، سب سے نیچے والوں میں منافقین ہیں، اس حصے کا نام حاویہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
منافق لوگ دوزخ کے سب سے آخری درجے میں ہوں گے۔ دوسرے دروازے میں مشرکین ہوں گے، اس کا نام جہیم ہے۔ تیسرے میں سابی، بت پرست وغیرہ ہوں گے، اس کا نام سقر ہے۔ چوتھے میں ابلیس علیہ لعنت اور اس کے تابعین مجوسی ہوں گے، اس کا نام لظا ہے۔ پانچویں میں یہودی ہوں گے، اس کا نام حطمہ ہے۔ چھٹے میں عیسائی ہوں گے، اس کا نام سعیر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتویں میں رہنے والے کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پوچھیے۔ آپ نے فرمایا، اس کا بھی بتا دو۔ عرض کیا، اس میں آپ کی امت سے کبائر گناہ میں مبتلا لوگ ہوں گے جو توبہ کیے بغیر مریں گے۔ مروی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور تم میں سے ہر ایک اس سے گزرنے والا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 71، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں سخت اندیشہ لاحق ہوا اور آپ بہت روئے۔ چنانچہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے قہر و سطوت کی معرفت ہو وہ بہت ڈرتا ہے اور اپنے آپ پر، اپنی خطاؤں پر بہت روتا ہے، قبل اس کے کہ وہ پریشانیاں اور اس کے خطرناک مقام کو سامنے دیکھے، اس کی پردہ داری ہو اور منتظم تعالیٰ کے سامنے پیش ہو اور اسے دوزخ میں جانے کا حکم ملے۔ کتنے بوڑھے ایسے ہیں کہ جنہیں دوزخ سے آواز آتی ہے کہ تیرے بڑھاپے کا ناس ہو، کتنے جوان ایسے ہیں کہ جنہیں دوزخ سے آواز آتی ہے کہ تیری جوانی برباد ہو، کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہیں دوزخ سے آواز آتی ہے کہ تیرے لیے ذلت اور بربادی ہو۔ اب ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، ان کی پشت ٹوٹ جائے گی، ان میں سے کسی بڑے کی عزت نہیں ہوگی اور کسی چھوٹے پر رحم نہیں ہوگا، ان کی عورتوں کی پردہ پوشی نہیں ہوگی۔ اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب سے اور ہر اس عمل سے بچائیے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے، اور ہمیں اپنی رحمت کے صدقے نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کیجیے۔ اے غالب، اے بخشنے والے، اے اللہ، ہماری پردہ پوشی کیجیے، ہمیں گھبراہٹ سے مامون کیجیے اور ہمیں لغزشوں سے بچائیے اور ہمیں اپنے سامنے رسوا نہ کیجیے، اے سب سے بڑے رحم فرمانے والے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ پاک، ہمیں دین پہ چلنے والا بنا دے، ہمیں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ 27واں روزہ، بعد نماز فجر دعائے نصرت 17 مرتبہ پڑھیں، بعد نماز ظہر درود شریف 40 مرتبہ پڑھیں، بعد نماز عصر صدقہ دیجیے، چاہے وہ رقم ہو، لباس ہو یا کھانا ہو، بعد نماز مغرب سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 40 مرتبہ پڑھیں، بعد نماز عشاء صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد استغفار کی 5 تسبیح پڑھیں۔ اللہ پاک ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہم آمین۔